الصلاة والسلام على إمام الأنبياء والمرسلين ثم الصلاة والسلام على إمام الأولياء الكاملين وعلى آلهما وأصحابهما أجمعين من يومنا هذا إلى يوم الدين. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولكل قوم هاد. صدق الله العظيم. اما بعد، سیرت اختر خلیفۃ اللہ مبین کلام اللہ حضرت میرا سید محمد مہدی موعود علیہ السلام کے سلسلے میں انشاءاللہ العزیز آج کی نشست میں اس عنوان پر آپ سے گفتگو کی سعادت حاصل کی جائے گی کہ سابقہ آسمانی صحائف میں جو بشارتیں خاتم النبیین محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تحت بیان کی گئی اور پھر اس کے ساتھ ساتھ مخبر صادق محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خلیفۃ اللہ امام آخر الزمان امام مہدی موعود علیہ السلام کے تحت جن بشارتوں کو بیان کیا ہم آپ کے سامنے بیان کریں گے تاکہ آپ اس بات سے بخوبی واقف ہوں کہ علماء اسلام نے جو قانون مقرر کیا ہے کہ کس طرح بشارتوں کی تدبیر کی جاتی ہے اور اس کے اصول و ضوابط کیا ہیں، ہم انہی اصول و ضوابط کے تحت اس بات کو پیش کرنے کی کوشش کریں گے کہ ہم میرا سید محمد کو امام مہدی علیہ السلام تسلیم کرتے ہیں۔ چنانچہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق جو بشارتیں توریت اور انجیل میں بیان کی گئی ہے، خود قرآن مجید فرقان حمید بھی اس کی شہادت دیتا ہے۔ چنانچہ سورہ اعراف کی آیت نمبر 157 میں خلاق کائنات پروردگار عالم ارشاد فرما رہا ہے: الذین یتبعون الرسول النبی الامی الذی یجدونه مکتوبا عندهم فی التوراۃ والانجیل۔ سورہ اعراف کی اس آیت مبارکہ میں پروردگار عالم فرما رہا ہے کہ جس نبی مکرم و محتشم و معظم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق تمہاری کتاب توریت اور انجیل میں مکتوب ہے، وہ نبی برحق کی آمد ہو چکی ہے۔ آئیے سب سے پہلے ہم یہ طے کرتے ہیں کہ جہاں یہ بات اپنی جگہ ایک مسلمہ حقیقت ہے کہ توریت اور انجیل میں تحریف کی گئی، بلکہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت مبارکہ کے موقع پر تمام علماء اسلام کا اس بات پر اتفاق ہے کہ وہ اپنی صحیح حالت میں نہیں تھی، بلکہ اس میں تحریف کی گئی، بلکہ یہاں تک کہا جاتا ہے کہ اس کو بدل دیا گیا، اور تاریخی شواہد بھی اس بات پر ہمارے سامنے موجود ہیں کہ توریت اور انجیل اپنی اصل حالت میں نہیں ہے۔ لیکن اس کے باوجود سورہ اعراف میں پروردگار عالم نے اپنے کلام میں فرمایا، جبکہ اس کلام کے تعلق سے اللہ خود فرماتا ہے کہ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ وہ کتاب جس میں کسی قسم کا شک نہیں ہے، اس میں کسی قسم کا کذب نہیں ہے، جھوٹ نہیں ہے، جب یہ سورہ اعراف میں اللہ رب العزت فرما رہا ہے کہ الذین یتبعون الرسول النبی الامی الذی یجدونه مکتوبا فی عندهم التوراۃ والانجیل،
جب اللہ نے اسی توریت اور انجیل میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تذکرے کا ذکر کیا تو یہ بات ماننا پڑتا ہے اور ہم یہ بات تسلیم کرتے ہیں کہ تحریف کردہ توریت اور انجیل میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارتیں موجود تھی اس وقت بھی اور آج بھی موجود ہے، اگرچہ کہ تحریف کتاب کی مکمل طور پر کی گئی لیکن اللہ نے اس میں ان باتوں کو ضرور رکھا جو بشارت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق رہی ہے۔ لہذا قرآن مجید کی اس آیت کے تحت ہم یہ تسلیم کرتے ہیں کہ تحریف شدہ کتابوں میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ اللہ نے محفوظ رکھا۔ اب آئیے اس کے بعد ہم یہ غور کرتے ہیں کہ جہاں اللہ نے قرآن مجید کے ذریعے یہ واضح فرمایا کہ توریت اور انجیل میں اس کے حبیب کا تذکرہ موجود ہے اور آج بھی موجود ہے، جیسا کہ آج سے 1400 سال قبل موجود تھا۔ پھر اس کے بعد اللہ نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ جو تمہارے پاس کتاب نازل کی گئی تھی یعنی توریت، اس میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارتیں موجود ہیں۔ چنانچہ علماء اسلام نے اس پر تحقیق کی اور بیان کیا کہ توریت اور انجیل میں تقریباً 44 ایسی آیتیں ہیں جنہوں کے بشارت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے متعلق ہیں۔ چنانچہ 44 بشارتیں توریت اور انجیل میں پائی جاتی ہیں اور پھر اس کے ساتھ ساتھ جو بشارتیں بیان کی گئی ہیں توریت کے سفر استثناء کے باب 18 میں حضرت موسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ خداوند نے